اس کی دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا، لیکن یہ کہ کعبہ ہی توڑ دیا، آج تک حتیم پائے فتنہ کی ڈر سے۔ قرآن میں فتنہ قتل سے پڑھ کے ظاہر ہے ایک امت کا دکھا ہوا دن ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ سوگ بنانا شروع کر دیں، لیکن ایک غم کا دن تو اس حوالے سے تو ہے امت کی، اس غم سے ہم باہر تو نہیں آ سکتے۔ آپ نے جان بوجھ کے اسی دن نہیں کرتے، آپ 11-12 محرم کو کرتے، ایون 10 محرم کا ہم شریف فتویٰ تو آپ پہ نہیں لگائیں گے، لیکن ہم وہی والا فتویٰ لگائیں گے جو آپ 22 رجب کے اوپر لگائیں۔ آپ امیر معاویہ کے لیے آپ کی رگ بھڑکتی ہے، جو خلیفہ راشد بنی ایک ملک، ہم خلفۂ راشدین کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ تو میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ 10 محرم کے اوپر شادی یہ وہ، میں نے کہا لوگوں کے بچے مر جائیں نا عید کے دن، پوری زندگی عید پہ نیا سلوک بھی لوگ سلواتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منایا جائے، لیکن غم تو انسان ختم، غم تو نبی الاسلام نہیں کر سکے، فقی لے لیجیے۔ نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا، فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے کیا؟ 5 سال گزر چکے تھے، تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا؟ کسی نے حضور کو مشورہ دیا حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا، آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے؟ نبی الاسلام نے فرمایا واشی تو واشی ہے یا قاتل حمزہ یا تو ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، تو میں مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تو قاتل حمزہ ہے۔ اس نے نہیں کہا یار حمزہ کو ہمارے 5 سال ہو گئے آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے۔ سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں، چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا۔ حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ، نبی الاسلام ان کی شکلیں دیکھیں گے؟ وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعد، اس میں بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں، 8 طرق ہیں بخاری مسلم، کیونکہ میں اور طرف چل پڑوں گا اس لیے میری زبان باندھی رہنے دیں۔ یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی الاسلام سوگ منا رہے تھے کیا؟ آپ کو غم تھا کہ قاتل ہیں، ہمیں بھی غم ہے کہ آپ 10 محرم والے دن کم از کم حسین علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے، ظالموں لوگوں کو شادیاں کروانے کی وہ ترغیبیں نہ دلاؤ، شرم کرو، ڈوب مرو۔ یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ آپ ہوتے تو نبی الاسلام کو بھی مشورہ دیتے کہ بھی آپ حمزہ کا غم چھوڑ دیں، واشی کو گلے سے لگا دیں، پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا۔ سر یہ لادہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بچایا، ایمان کی بدولت کی مسلمہ قصاب کو بھی اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ہم ان کے لیے پازیٹیو، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں۔ سر ہمارے دل میں بھی بغض معاویہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جن کے اہل بیت کو دکھ پہنچے ہیں ہم ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں کر سکتے، سیدھی آپ اس کو بغض کہہ لیں تو پھر آپ نبی الاسلام کو بھی بغض واشی کے ساتھ منسوب کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اصول سر ایک رکھیں کہ نبی الاسلام فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی حال کرے گی، تو یہ ٹوٹکے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بغض معاویہ تو بات ہی چلی، مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر، یہ تو بغض علی اور حب علی تھا، تو اسی جعلی محاورہ بناتا ہے کہ یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ حب معاویہ نہیں ہے، یہ بغض علی ہے، اور بغض علی کا تو لفظ سنن نسائی میں 3009 نمبر حدیث ہے، تلبیہ والے چیپٹر میں ابن عباس نے کہا لوگ کیوں نہیں تلبیہ پڑھ رہے قرآن نواز سے عرفات میں، عرفات والا آپ چیپٹر کھول لیں، عرفات میں تلبیہ، لوگوں نے کہا حضرت معاویہ کے گھر کی رسم، انہوں نے کہا انہوں نے علی کے بغض میں نبی کی سنت چھوڑ دی، کہ جو علی تلبیہ پڑھتا تھا علی خود سے پڑھتا تھا، اور سنن صحیح الکبریٰ میں موجود ہے، میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے خود اس کی سند پوچھی تھی، وہ بھی میں نے اس میں ڈالی۔ سب پریشان نہیں ہونا، یہ 5G سے سب کچھ موجود ہے، اس میں الفاظ ہے معاویہ کی ناک خاک آلود ہو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑی۔ ابن عباس علی بھائی آپ نے ایک کوئسچن کا آنسر دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ سوگ حسین نہ کریں اور غم حسین کریں، جی جی، تو یہ دونوں باتیں تو بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں، بظاہر ایک جیسی لگتی ہے سر، بظاہر ایک جیسی اس لیے لگ رہی ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے۔ میں نے اس میں بھی بریف کیا ہے کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ جو عورت یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے خامند کے سلسلے میں بیوی 4 مہینہ 10 دن کرے گی۔ سوگ تو ظاہر 3 دن کے بعد نہیں ہو سکتا، ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے اوپر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم صحابہ کرام کو پوری زندگی ہرا رہا ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے رو پڑتے تھے، بلکہ آپ کے وہ جو بعض اہل حدیث حضرات ہیں وہ 12 ربیع الاول کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بعض کا ایک میسج بھی چلا دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، ہر جگہ کوہرام مچا ہوا تھا، وہ ایک جعلی سا بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ میلاد منا رہے ہیں، یہ تو غم کا دن ہے۔ وہ یہ الزامی بات کے طور پہ کر رہے ہیں، حالانکہ 12 ربیع الاول تو بات ثابت ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھیں تو غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا، واشی کہ یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ، فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے؟ پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا، حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا، اپنے چچا کی قبر کے اوپر تھا، وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، اس میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناصبیر کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا، آپ کو رہا، اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد زندگی میں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، میں نے اپنے یہ ریسرچ پیپر جو ہے کربلا والا، اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر رہے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا۔ اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین علیہ السلام، تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کرتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی، پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کیا کہ میں آلریڈی بیان کر چکا کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا، یہ مسند احمد کی حدیث پوری ہوئی۔ وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا، شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنود دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے، پراندہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کو قربان، یہ آپ کی کیا حال ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کروں کربلا۔ یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا, وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی, بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل شہید کر دیا گیا, جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ. تو یہ غم حسین تو جاری ہے. اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے, اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی, جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں, انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان, یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہے. اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظی لکھتا ہے یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے. اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید, یزید پلید, پلید کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتے. اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا, وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان. یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو, باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا, اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں, یہ کریں وہ کریں, ان کے لیے تو میں الزامی جواب تحقیق کے طور پہ پہلے بھی بات کی, میں دوبارہ کرتا ہوں. ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں. جو کہیں گے نہیں 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے. ہمارے نزدیک تو سب کچھ ہی غلط ہے, لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ. تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کو رجب سے, آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں. منانے دیں ان کو, آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں, تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں. تو میں نے آپ کو بتایا نا, ایک یہ مینٹیلٹی ہے, ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر. ظالم ہے یہ لوگ, ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, اتنی گفتگو کافی ہے. یکم محرم الحرام سیدنا عمر کی شہادت اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین کی شہادت کا دن, یہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ دیکھیں جی, سندوں کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اجماع نہ پایا جاتا. سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہوئی, اس پہ اجماع امت ہے. سنی شیعہ کے ہاں اجماع ہے, عملی تواتر ہے, حدیث کی ضرورت نہیں. اجماع حدیث کی بھی اور قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج آپ پاکستان سے ساری مطالعہ پاکستان کی کتابیں ختم کر دیں جن میں لکھا ہو کہ پاکستان 14 اگست کو بنایا گیا. سر آج سے 1000 سال بعد بھی جب آپ پوچھیں گے نا تو لوگ بتائیں گے کہ پاکستان 14 اگست کو ہی بنا, کیونکہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا, وہ اس طریقے سے وہ ٹرانسفر ہوا. اس کے کیس نبی علیہ السلام کی وفات کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں, کیونکہ اس زمانے میں ڈیٹوں کا حساب اتنا نہیں تھا. دنوں کا دن ملتا ہے سوموار. 12 ربیع الاول والی بات تو چھوٹی ہے, میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات نہیں. لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا, آپ لکھیں 12 ربیع الاول یوم وفات تو یوٹیوب پہ کھل جائے گا. 10 محرم الحرام پہ تو اجماع امت ہے, دوسری رائے کوئی نہیں ہے, اس لیے تو ضرورت ہی کوئی نہیں. یکم محرم تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا پاکستان میں یکم محرم ہے, باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی 30-40 سال سے یکم محرم شروع ہوا ہے, جب سے سنی شیعہ اختلاف کو بھڑکایا گیا ہے 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, اسے کمزور کرنے کے لیے. ورنہ آپ اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب ہے, المتوفا 463 ہجری, صحابہ کرام کے حالات زندگی. دوسری کتاب ہے اسد الغابہ امام ابن کثیر المتوفا 630, 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں, 8000. اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری میں, اور وہ ہے الاصابہ. اردو میں ترجمہ ہو چکے. سر آپ کو مسئلہ کوئی نہیں, اردو میں ترجمہ ہو چکا. اس کے اندر آپ جا کے پڑھ لیں حضرت عمر کا یوم شہادت کیا, حضرت عثمان کی بیعت بھی یکم محرم سے پہلے ہوتا ہے. ایک روایت اس میں ہے کہ حضرت ہم عمر کو دفنا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند نظر آیا, لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت کمزور ہے, وہ بھی یکم محرم شہادت نہیں بنتی. حضرت عمر کی شہادت کے 3 دن کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا.
खलीफा चुनने के बाद भी मुहर्रम शुरू नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि वो 25, 26, 27 इसमें से कोई 26 ही मिलती है। जख्म उनको कहीं 21, 22 को लगा होगा, तभी 26 को। और सर हमने तो एक क्लिप भी डाल दिया हजरत उमर का यौम शहादत। सर जो विकीपीडिया है दुनिया में, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया, उसी में जाके सुन्नी पढ़ ले, वो सुन्नियों का बनाया हुआ है ना, उसमें हजरत उमर की शहादत का दिन पता क्या लिखा है? 26 जुल्हिज्जा 23 हिजरी। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜੇ ਫੋਟੋ ਔਰ ਪਾ ਛੜੀ ਜੇ ਥੰਬਨੇਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, गोरों को आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंडिया पाकिस्तान वाले को बेचारों ने क्या देनी है। और मैं बताया कि इधर ही है ये का मुहर्रम के जुलूस भी यहीं पे निकले। मैं ये कहता हूँ यानी एक मॉडर्न खवारिज का तरीका है 10 मुहर्रम के अगेंस्ट निकालना, और ये वो लोग हैं जो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को बिदअत कहते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि नबी इस्लाम का तो मर्तबा ज्यादा है, अगर यकम मुहर्रम का जुलूस सुन्नत बन गया तो 12 रबीउल अव्वल को भी आप निकाले ना, नहीं निकाले। हमारे नजदीक तो जलसे जुलूस सड़कों के ऊपर रोड्स ब्लॉक करके, लोगों को तकलीफ दे के, मरीजों को तकलीफ दे के, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी इजाजत नहीं। कंट्रोल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, इजाजत दें कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जिस तरह सियासी जलसों की कंट्रोल एनवायरनमेंट में इजाजत होती है। ठीक है, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। हम तो कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ। मैं तो इस लेवल के ऊपर हूँ कि सुन्नी को शिया की मस्जिद में जुम्मा पढ़ाना चाहिए, शिया को सुन्नी की मस्जिद, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आपस में एक जुम्मे बांट लें। आपको क्या डर है, आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, अब आप उन्नास खुद फैसला करें। तो इतना हौसला होना चाहिए। अच्छा अली भाई, ज़िम्मत इसका एक सवाल है कि जब हमारे दीन इस्लाम में हर जुमे को एक इज्तिमाई तौर पर सब लोग जमा होते हैं, तो इस किस्म के जलसे जुलूस चाहे कोई भी मकतब फ़िक्र करे, हम उसको मतलब हमें तो कंडेम करना चाहिए हर किस्म के जलसे जुलूस को, चाहे वो सुन्नी की तरफ हो, शिया की तरफ हो, किसी भी मकतब फ़िक्र करे। तो हमारे पास जुम्मा है जो जुम्मे में जो कहना चाहेंगे, इससे लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, तकलीफ होती है, रोड ब्लॉक होते हैं, बड़ा परेशान हो। जुम्मा भी को रोडों में नहीं होता, जुम्मा भी कंट्रोल एनवायरनमेंट। जुम्मे में आप कहें कि ज़रा स्पेसिफिकली अब एक दिन आता है तो एक हम उसको मजहबी तौर पे तो नहीं, लेकिन एक दुनियावी तौर के ऊपर अब 14 अगस्त 10 अगस्त को तो नहीं मनाई जा सकती ना। वैसे तो जुम्मा पॉलिटिकल गैदरिंग होती है। अगर पाकिस्तान की बदले में जो कुर्बानियाँ डिस्कस हो रही हैं वो फिर 14 अगस्त से जो एडजस्टमेंट जुम्मे उसी में होनी चाहिए, 14 अगस्त को नहीं होती, उसकी ज़्यादा फिर वो वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये हम इसको कोई बिदअत का फतवा नहीं, इंतजामी मामला करें, जलसे जुलूस करें अपने मस्जिदों के अंदर या इंतजामिया से इजाजत लेके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर करें, वरना यानी पब्लिक के लिए यानी एक प्रॉब्लम खड़ी हो, ये गलत होता है। बाकी ये कहना कि जी एहतजाज तो होता ही वो है जिसमें रोड ब्लॉक हो, ये हो वो हो, तो सर ये तो इस्लाम की थीम के, ये आप गैर मुस्लिमों को क्या इमेज देंगे? हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रोड्स अल्टरनेटिव मौजूद हैं, गवर्नमेंट अल्टरनेटिव रूट्स डिफाइन कर देती है जो ज़्यादा दूर से ना हो, फिर किसी खास जगह पे कोई जलसा जुलूस कर लेता है तो ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्कों के अंदर धरने और जलसे जुलूसों की जो एक बिदअत हसना शुरू हुई है, इसकी तकलीफ तो पूरी उम्र काट दी। जो रसूमात ये मुहर्रमात मनाई जा रही है, जो सुन्नियों की तरफ से भी होती है, शियाओं की तरफ से भी होती है, शियाओं की तरफ से वो सीना को भी होती है, जंजीर जनी होती है, अलम होते हैं, घोड़ा होता है, पंजे होते हैं, वो सबील बनाई जाती है, न्याज़ें दी जाती हैं। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है पीछे से, इसकी कोई बुनियादें हैं या नहीं? और किसी सुन्नियों में भी बनाई होती है कि ताज़िया निकलता है और क्या रबीउल अव्वल के जुलूस निकलते हैं, सुन्नियों में बरेलवी रबीउल अव्वल के जुलूस निकालते हैं, देवबंदी यकम मुहर्रम का हज़रत उमर का जुलूस निकालते हैं खुद साख्ता। यकम मुहर्रम तो उनकी यौम वफ़ात है ही नहीं है, यौम शहादत 26 ज़ुल्हिज्जा है, गूगल में जाके लिख लें आप, विकीपीडिया में। और अहले हदीस जो है वो खत्म बुखारी करवाते हैं, और बल्कि वो तो अमीर माविया कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहे हैं। तो सर ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाई हुई हैं, इनमें सिर्फ वो चीज़ें दुरुस्त होंगी जिनकी असल मौजूद होगी, क्योंकि कुरान कहता है मन अहदथ, हदीस है मुस्लिम की, मन अहदथ फी अमरिना, नबी इस्लाम की असल दीन में कुछ चीज़ दाखिल की वो बिदअत होगी। मुहर्रम के मौके पे, रबीउल अव्वल के मौके पे, किसी भी मौके के ऊपर कोई इल्मी मजलिस करना जिस तरह हम कर रहे हैं, ये इज्तिहादी मामला है, वो आप करें, कोई हद नहीं है, इसको कोई आपको मना नहीं करेगा। आज रबीउल अव्वल के महीने में देवबंदी भी सीरत नबी के नाम से कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बरेलवी मिलादुन नबी के नाम से कर रहे हैं, और अहले हदीस इमाम
आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नाम सिर्फ मुख्तलिफ रखे हैं, गाली की हो रही है। अच्छा, बाकी ये जो आप कह रहे हैं ना, ताजिए, आग पर मातम, कोयलों पर मातम, जंजीर जनी, ये सब की सब चीजें जो है ना जी, ये इस्लाम में बिदअत है और ये टैबू है और इस्लाम की बदनामी का बायस है। ये अज़ादारी है, इसका शियाने अली से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए जो ईरान के शिया है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के शिया को कहते हैं ये शियाने अली नहीं, ये अज़ादार है। उनके यहाँ ये चीज़ों को गलत समझा जाता है, ठीक हो गया। और इस तरीके से घोड़े के नीचे से गुजरना, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम है, उनके लिए ज़रा बाद में मुश्किल ना हो जाए मामला, उनका नाम लिए बगैर वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को समझाना था ये घोड़े के नीचे से गुजरते हैं। वो कहते हुआ ये कि एक दिन वो मुहर्रम के जुलूस में घोड़े के नीचे से गुजरा तो घोड़े ने ठोकर लगा दी, दरती मारी। तो कहता बाबा ये हुआ। उसने कहा अच्छा हुआ तुम्हें ये ठोकर लगी है ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये हज़रत हुसैन का जुल्जना नहीं है जिसने तुम्हें ठोकर मारी है, ये इनका बनाया हुआ है। और वो मुझे यहाँ तक कहते हैं कि मेरा तो बाज़ का दिल करता है कि मैं जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़े थे ना और एंड पे बड़े बुत के ऊपर जाके कुल्हाड़ा रख दिया था, तो मैं भी चाहता हूँ ये सारे इस किस्म के जितने ताज़िए बनाए हुए हैं और पंजे खड़े किए हुए सारे तोड़ के ना, तो सबसे बड़ा जो है ना गामे शाह, उसके कंधे के ऊपर जाके वो कुल्हाड़ा रख। देखिए लोग वो कह रहे हैं कि इससे यानी जो जिसको कहते हैं ना फिक्र अहले बैत को नुकसान पहुंचा, लेकिन क्या इनमें जा रहा है। यही हमारे शिया आलिम टीवी पे आके कह रहे होते हैं कि जी काफरों को क्या इमेज जाता है जब हम लोग गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ एहतजाज के दौरान अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर जब आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, इस पे छुरियां मारते हैं, आप कोयलों के ऊपर मातम करते हैं, इससे क्या गैर मुस्लिमों को इमेज जाएगा कि ये इस्लाम है। वो तो कहेंगे सर इस तरह का इस्लाम तो हम कबूल कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल चीजें बिदात है। ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं है, वही बिदात है कि जो मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ मकात पे फिक्र में आई हुई है, ये जरा डोमिनेट हो जाती है और ज़ाहिर डोमिनेट है भी है, क्योंकि नबी इस्लाम ने यानी मातम करने से और इस किस्म के नोहे पढ़ने से जिसमें झूठ हो, यानी इस तरह की चीज़ों से बुखारी मुस्लिम में कई हदीस हैं जो मना किए। मेरे यूट्यूब के ऊपर क्लिप इसके ऊपर मौजूद है, 66A मसला वाक़या करबला और मुहर्रम से मुतालिक 5 इनके पॉइंट्स, उसके क्लिप्स जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल तक, ये गलत है बिल्कुल नहीं।